بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم اور پھر لمعہ پنجم کے بھی کافی سارے باب اور کتب ہیں، ان میں سے کتاب لعان میں تھی۔ لعان کی لفظی اصطلاحی معنی بتا چکے، شرط الملاعن والملاعنہ بتا چکے، اور لعان کے بعد اگر بیوی شوہر اپنے آپ کو جھٹلائیں تو اس کے کیا احکام ہیں وہ بھی بتا چکے۔ آج کے درس میں جو کہ کتاب لعان کا آخری درس ہے، اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر بیوی مرنے کے بعد شوہر لعان کرے تو کیا شوہر میراث سے محروم ہوگا، یعنی بیوی کے میراث میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا یا اس کو میراث میں سے کچھ ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ میراث سے اس وقت شوہر محروم ہوتا جب وہ بیوی شوہر دونوں لعان کر چکے ہوتے۔ دونوں کے لعان کے بعد احکام اربعہ جو پچھلے دروس میں ہم نے بتایا وہ مترتب ہوں گے، یعنی زوجیت کا رشتہ ختم، و میراث ختم، حد ختم، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کیونکہ دونوں طرف سے لعان نہیں ہوئی تھی، لہذا شوہر میراث سے محروم نہیں رہے گا۔ پھر ایک آدھی روایت پیش کرتے ہیں کہ اگر بیوی کے وارثوں میں سے کوئی ایک لعان کرے تو شوہر کی بھی میراث ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر اگلا بحث یہ ہے، اگلی بحث کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے جو بیوی کی طرف نسبت زنا دی ہے، اس نسبت زنا کے لیے میرے پاس شاہد اور گواہ بھی موجود ہیں، ان گواہوں میں سے ایک گواہ یہ خود ہے، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کی گواہی اپنے بیوی کے خلاف ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر اس میں گواہ والے شرائط موجود ہیں تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ پھر اس میں بھی کوئی بحث ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ شوہر جو ہے وہ لعان کرے اور عورت بھی کہتی ہے کہ میں لعان کرتی ہوں، پھر دونوں سے حد ختم ہوگی۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک لعان نہیں کرے گا اور دوسرا لعان کرے گا، یعنی شوہر لعان کرے اور بیوی لعان نہیں کرے گی، تو بیوی پر حد جاری ہوگی۔ ابھی ہم تفصیل کے لیے چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ تو دیکھیں عبارت میں شاہد اول خوب فرماتے ہیں کہ ولا ينتفی اللعان، لعان منتفی نہیں ہوگا، لعان نہیں بلکہ لعان کے ذریعے میراث ختم نہیں ہوگی۔ کس کی جناب؟ شوہر کی، کیونکہ ہماری فرض اور گفتگو اس میں ہے کہ بیوی مر گئی۔ ولا ينتفی الارث، ارث منتفی نہیں ہوگا باللعان ہی، شوہر کے لعان کرنے سے، بعد الموت، اگر بیوی مر جائے۔ کما لا تنتفی الزوجیت، جیسے کہ زوجیت بھی منتفی نہیں ہوگی شوہر کے لعان کرنے سے۔ زوجیت منتفی نہیں ہوگی کا مطلب کیا ہے کہ جناب اگر یہ شوہر اپنی اس بیوی کو غسل دینا چاہے تو غسل دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو غسل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ کما لا تنتفی الزوجیت باللعان ہی قبلہ، قبلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قبلہ کی ضمیر آپ پلٹا دیں، بیوی کے لعان کرنے سے پہلے یا قبل الموت۔ الا علی روایت ابی بصیر، مگر یہ کہ ابو بصیر صاحب کی روایت ہے جس میں میراث کی نفی کی گئی ہے۔ ان صادق علیہ السلام، وہ روایت انہوں نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ قال، امام نے فرمایا، ان قام رجل من اہلہا، اگر عورت کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک رشتہ دار کھڑا ہو جائے بے معنی انجام دے کس چیز کو؟ فلاعنہ، وہ آ کے اس شوہر کو لعان کرتا ہے اپنی مرحومہ رشتہ دار کی طرف سے، فلا میراث لہ، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر شوہر کو بیوی کی میراث نہیں ملے گی۔ وَإِنْ أَبَى أَحَدٌ مِّنْهُمْ، لیکن اگر ان رشتہ داروں میں سے کوئی ایک انکار کرتا ہے کس سے؟ جناب لعان کرنے سے، تو پھر فَلَهُ الْمِيرَاثُ، پھر اس شوہر کو میراث ملے گی۔ وَمِثْلُهُ، ابو بصیر کی طرح،
روا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد نے نقل کی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے عمر، یا یہ جو نام ہے، اگر عین میم را لکھا ہو تو پھر اس کو عمر پڑھیں گے، لیکن اگر را کے بعد واو لکھا ہے تو پھر عین پر فتحہ دے کے عمر پڑھیں گے۔ جناب عمرو بن خالد نے روایت نقل کی ہے زید سے، زید بنو ہاشم میں سے ہے۔ کیا دلیل ہے کہ بنو ہاشم میں سے؟ ان آبائہی، زید نے بھی اپنے آبا سے روایت نقل کی ہے علیہم السلام، جن پر درود و سلام ہو۔ وَبِمَضْمُونِهَا عمل جماعت، اور اس روایت کے مضمون اور مفہوم پر جماعت نے عمل کیا ہے، یعنی جماعت نے بھی کہا کہ اگر عورت کا کوئی رشتہ دار لعان کرے گا تو شوہر کو میراث نہیں ملے گی۔ روایتان، یہ جو دو روایتیں ہیں ان میں ہمیں اعتراض ہے۔ مع ارسال الاولی، ابو بصیر والی روایت تو مرسلہ ہے، یعنی اس میں سلسلہ روات کٹا ہوا ہے۔ وضعف سند ثانیہ، اور دوسری روایت کی سند ضعیف ہے۔ خوب، یہ دو تو اپنی جگہ پر یہ اعتراضات ہوئے، پہلا اعتراض پہلی روایت پر، دوسرا دوسری پر، مخالفتان للاصل۔ اب دیکھیں مخالفتان خبر ہے کس کی؟ روایتان کی، یعنی روایتوں میں یہ اوپر والے عیب ہوتے ہوئے دونوں روایتیں مخالف ہیں اصل کے۔ وہ اصل کیا ہے جناب؟ اصل قاعدہ لعان یہ ہے کہ وہ بیوی شوہر کے بیچ میں ہوتا ہے، ان کے وارثوں کے بیچ میں نہیں ہوتا ہے۔ من حیث ان اللعان شرع بین الزوجین، لعان کو جائز کرا دیا گیا ہے بیوی اور شوہر کے بیچ میں، فلا یتعدی، تو نتیجے میں یہ لعان بیوی شوہر سے تجاوز اور وارثوں کی طرف نہیں کرے گا۔ ایک یہ جناب مخالفت اصل کی دلیل۔ دوسری وَأَنَّ لِعَانَ الْوَارِثُ مُتَعَذِّرٌ، وارث کا لعان کرنا متعذر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ شان یہ ہے، ان ارید مجرد حضور ہی، اگر ارادہ کیا گیا ہے صرف وارث کا حاضر ہونا، فلیس باللعان حقیقی، تو پھر یہ تو لعان حقیقی نہیں ہے۔ اور اگر ارادہ کیا گیا ہے ایقاع صیغ المعہودہ، کہ وہ وارث انجام دے اس مشہور سیگے کو یا ان مشہور سیگوں کو جو بیوی دیتی ہے، وہ بعیدن، تو یہ بعید ہیں۔ کیوں؟ وہ عورت تو اپنے بارے میں یقینی صورتحال، یقینی کیفیت کو بیان کر سکتی ہے، لیکن لتعذر القطع من الوارث، وارث کو قطع حاصل ہونا کہ اس عورت نے ایسی کوئی برائی نہیں کی، یہ مشکل ہے۔ النفی، یہ فعل غیر ہی، غیر کے فعل کی قطع نہیں پیش کر سکتے غالباً۔ وَإِيقَاؤُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، اگر وارث لعان کو انجام دے کس طریقے سے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ میری اس محترمہ رشتہ دار نے یہ برائی کی ہو، تو تغییر لصورت، یہ تو تبدیلی ہے جناب ایقاع کے سیگے کی، المنقولت شرعن، جو شرعن نقل کیا گیا ہے۔ خوب، ایک اور دلیل کہ وارث لعان نہیں کر سکتا، وَلِأَنَّ الْإِرْثَ، بھائی یہ جو میراث کا مسئلہ ہے، ارث ہے، قد استقر بالموت، یہ تو موت کے ذریعے پکا ثابت ہو گیا کہ اس عورت کا حصہ اس کے شوہر کو ملے گا۔ فلا وجہ، تو کوئی سبب، کوئی دلیل نہیں ہے لإسقاط اللعان، کہ لعان اس حق کو ختم کرے، اس ارث کو ختم کرے۔ المتجدد، وہ لعان جو میراث سے پہلے نہیں تھی، لہو، لہو کی ضمیر جائے گی جناب ارث کی طرف، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ اشہود، اگر شوہر ان 4 شاہدوں میں سے ایک شاہد ہو، وہ کس چیز کی شاہدی دے رہے ہیں جناب؟ زنا کی شاہدی دے رہے ہیں۔ فَالْأَقْرَبُ حَدُّهَا، تو قول اقرب یہی ہے کہ اس عورت کو سزا ملے گی، کون سی؟ زنا والی۔ لِأَنَّ شَهَادَةَ الزَّوْجِ مَقْبُولَةٌ، اس لیے کہ شوہر کی گواہی دینا قبول کی جاتی ہے، علی زوجتہ، جو اپنی بیوی کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ خلاف کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ علی سے، کیونکہ عام طور پر علی میں ضرر کی معنی ہوتی ہے اور لام میں نفع کی معنی ہوتی ہے، تو یہ اس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، لیکن ان لم تختل الشرائط المعتبرۃ فی شہادت، وہ شرائط جو معتبر ہیں شہادت میں ان میں خلل نہ ہو، مثلا عدالت ہو اور اس کی گواہی اور دوسرے گواہوں کی گواہی میں کوئی فرق وغیرہ نہ ہو۔ بخلاف ما،
بخلاف اس صورت کے اذا سبق زوجو بالقذف، جب شوہر صاحب پہلے اپنی بیوی کو نسبت زنا دے، فإن شہادتہ، بتحقیق شوہر کی شہادت ترد و ٹھکرائی جائے گی، لذالک اس قذف کی وجہ سے، وہو من جملت اختلال شرائط، وہو یعنی یہ سب کے زوج بالقذف یہ شرائط کو گڑبڑ کرنے والی میں سے ایک چیز ہے، اب اختل غیرہ، یا اس شرط کے علاوہ کوئی اور شرط جو ہے کیا ہے وہ گڑبڑ ہو جائے میں نے شرائط کا، اختلاف کلامہم، مثلا شاہدوں کی گفتگو میں اختلاف ہے، شہادت دینے میں اختلاف ہے، او ادائہم شہادت، یا وہ گواہی تو دیتے ہیں لیکن مختلف المجلس، یا مختلف المجلس، اس میں ایک مجلس میں سب گواہی نہیں دیتے، ایک نے جمعے کے دن گواہی دی، دوسرے نے اتوار کے دن گواہی دی، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ گواہی سب کی سب ایک ہی مجلس میں ہونی چاہیے، او عداوت احدہم لہا، یا ان گواہوں میں سے کوئی ایک دشمنی رکھتا ہے اس عورت کے ساتھ، اور فسق ہی، یعنی شاہدوں میں سے کوئی ایک فاسق ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے کیا ہے مثلا وہ عیوب ہیں، تو ہین اذن، بتحقیق یہ عورت ہین اذن، جب شاہدوں کی گواہی میں کوئی گڑبڑ ہو، لا تو حد، اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیوں؟ لعدم اجتماع شرائط ثبوت زنا، اس لیے کہ زنا کے ثابت ہونے کے شرائط موجود نہیں ہیں، وَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ، اچھا شوہر گواہ تو لے آیا، وہ گواہ قابل قبول نہیں ہوئے، اب شوہر پر تو حد جاری ہوگی قذف کی، فرماتے ہیں اور لعان کرے گا شوہر لاسقاط الحد عنہ، تاکہ حد ساکت ہو جائے شوہر سے، کون سی حد؟ قذف والی، تو لعان کرے گا تو ساکت ہو جائے گی، وَإِلَّا يُلَعِن، لیکن اگر شوہر لعان نہ کرے، حد، تو شوہر پر حد جاری ہوگی، وَيُحَدُّ باقی شہود، اور دوسرے شہود پر بھی جو کیا ہے حد جاری ہوگی، وَعْلَمْ، تو جان لے، ان الاخبار وکلام باقی الاصحاب، بتحقیق کہ احادیث اور علماء کا کلام اس مسئلے میں کہ بھائی میراث ملے گی نہیں ملے گی، اس میں کیا ہے جناب اختلاف پایا جاتا ہے، او فروا ابراہیم ابن نعیم، روایت کی ہے جناب ابراہیم نے جو بیٹا ہے نعیم کا، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کو کیا روایت نقل کی ہے جناب؟ جواز شہادت الاربعت، کہ جائز ہے کہ چار بندے گواہی دیں بیوی کے خلاف، الذین عہدہم الزوج، جن میں سے ایک شوہر بھی ہے، ولا معنی، اور کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے اس جواز کا کہ جائز ہے گواہی دینا، اس کی کوئی معنی نہیں، الا صحت، مگر یہ کہ ہم کہیں کہ صحیح ہے گواہی دینا، التی یترتب، وہ گواہی کہ جس پر مترتب ہوتا ہے، کیا مترتب ہوتا ہے؟ اثرها، گواہی کا اثر، وہ اثر کیا ہے جناب؟ وہ اثر جو ہے کیا ہے وہ حد المرأت، عورت کو سزا ملنا ہے، وہ عمل بہا، اور عمل کیا ہے اس روایت پر جماعت، ایک جماعت نے، وَيُؤَيِّدُهَا، اور اس روایت کی تائید کرتا ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ، ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے مگر یہ کہ خود وہ آپس میں ہے، تو بھائی اس کا ظاہر کیا ہے؟ فَإِنَّ ظَاهِرَهَا، بتحقیق اس آیت کا ظہور یہ ہے، أَنَّهُ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ فَلَا لِعَانَ، بھائی جب وہ غیر رشتہ دار ہوں تو فلا لعان، پھر تو کوئی لعان کی ضرورت، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو برائی انجام دیتی ہیں، من نسائکم، تمہارے عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم میں سے چار گواہ تم ان پر جو ہے کیا ہے وہ قائم کرو، ٹھیک ہے؟ فإن الظاہر، بتحقیق اس آیت کا ظہور اس میں ہے کہ کون الخطاب للحاکم، یہ جو فاستشہدوا والی بات ہے یہ امر ہے اور اس کا خطاب حاکم کے لیے ہے، کیوں؟ لأنہ المرجع فی شہادت،
اس لیے کہ گواہی میں رجوع حاکم کی طرف ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو حاکم ہی ہوتا ہے جو یہ مسائل حل کرتا ہے۔ وَيَشْمُلُ، تو یہ قول خدا شامل ہے زوج کو اور غیر زوج کو۔ وَرَوَى زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیہما السلام، اور روایت کی جناب زرارہ نے ان دو میں سے کسی ایک سے، وہ روایت زرارہ نے کیا کی ہے جناب؟ زرارہ صاحب کہتا ہے کہ فی اربعۃ شہداء عن أحدهما علیہ السلام فی اربعۃ، چار بندوں کے بارے میں، شہدوا علی امرأۃ، جنہوں نے گواہی دی تھی عورت پر زنا کی، احدہم زوجہا، ان میں سے ایک جو ہے کیا ہے وہ بیوی کا شوہر تھا۔ قال، تو امام نے فرمایا یلعن، اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے، امام نے فرمایا وہ لعن کرے گا، وہ یجلد الاخرون، اور دوسروں کو جو ہے کہ وہ سزا ملے گی۔ وعمل بها الصدوق وجماعت، اس روایت زرارہ پر عمل کیا ہے جناب شیخ صدوق نے اور ایک جماعت نے۔ وَيُؤَيِّدُهَا، اور اسی روایت زرارہ کی تائید کرتا ہے، کون تائید کرتا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اگر وہ نہیں لاتے ہیں اس برائی پر چار گواہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لانے والے کوئی اور ہیں، گواہ کوئی اور ہیں، تو شوہر تو گواہ لانے والا ہے۔ والمختار القبول، شہید ثانی فرماتا ہے کہ مجھے بھی اسی بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ بھائی شوہر گواہ نہیں بن سکتا۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْنِ، ممکن ہے کہ ہم ان دونوں روایتوں کو جمع کریں، مع تسلیم اسنادہما، اگر ہم ان دونوں کی جو ہے کیا ہے سند کو تسلیم بھی کریں بحمل ثانیت، ہم دوسری روایت کو، دوسری روایت کون سی ہے جناب؟ زرارہ والی، اس کو ہم حمل کریں، کس پر حمل کریں؟ علی اختلال شرائط شہادہ، کہ بھائی شوہر کی گواہی اس وقت قبول نہیں ہوگی جب شہادت کے شرائط موجود نہ ہو، کسب کے زوج بالقذف، مثلا شوہر پہلے بیوی کی طرف برائی کی نسبت دے چکا ہے، او غیر ہی، یا اس کے علاوہ کوئی اور شرط میں فالٹ ہے، کما نبہ علیہ المصنف، جیسے کہ متوجہ کیا تھا علیہ اس اختلال شرائط پر مصنف نے، بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ، ان لم تختل شرائط، کہ شوہر کی گواہی قبول ہوگی اگر شرائط میں گڑبڑ نہ ہو۔ وَأَمَّا تَعْلِيلُهَا، لیکن اس روایت میں یہ علت بیان کی گئی زرارہ والی میں، بِقَوْنِ الزَّوْجِ خَصْمًا لَهَا، کہ شوہر تو بیوی کا دشمن ہوتا ہے اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں، فَلَا تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهَا، تو قبول نہیں کی جائے گی شوہر کی گواہی اس بیوی پر، فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَنْعِ، ہم اس خصم والی بات کو منع کریں گے۔ بھائی کیوں شوہر مخالف ہے؟ نہیں، ہر جگہ شوہر کی دشمنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ کتاب اللعان ختم ہوئی، اب انشاءاللہ اگلی کتاب ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔